ہمیں یہ احتجاج ہے کہ جب یہ بنا گیا تو اس کے پیچھے کارروائی کیوں نہیں کی گئی. اب یہ بھی ہم سے چھت نکل جائے گی, سر سے چھت سے تو میرے بیوی بچے کہاں جائیں گے. ہم پوری فیملی ماشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ 200 سے 250 فیملیاں رہتی ہیں, سب فیملی 44 فلیٹ ہیں اور 200-250 لوگ ہیں یہاں پر, تو وہ کہاں جائیں گے. کسی کے کیا مسئلے. ایک یہاں پر ہمارے اس فلیٹس میں ایک عورت ہے, ان کو یہ بات سننے کے بعد ان کو اٹیک ہوا ہے کہ اس کو توڑنا ہی ہے تو ہمیں ہمارے پیسے دے جائیں اور یہاں سے خالی ہمیں کروا لیں. بہت مشکلوں سے گھر بنایا ہے, مطلب ایک عام عوام کی تکلیفوں کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کے لائف ٹائم مراد لینے والوں کو کیا پتہ ہماری تکلیفیں. بالکل جب بھی ہم ان سے کہتے ہیں آئیں نسلہ بچائیں, صرف ہمیں نہیں بچانا, آپ سب اپنے آپ کو بچانے آئیں گے. ظاہر ہے اگر ہمارا نسلہ گھر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا تباہی آنے والی ہے, اس لیے آپ ہماری مدد کریں. السلام علیکم, میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ سینئر صاحب اصغر عمر صاحب اور امین انور, اور بات کریں گے نسلہ ٹاور سے متعلق وفاقی آئینی عدالت سے خبریں زیر گردش ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے وہ واپس لے لیے گئے. اس کے علاوہ جو ایک جنرل آرڈر کیا گیا ہے کہ عدالتوں کو اپنی حدود میں رہ کے جو درخواست آئے گی اس کی لمٹ میں رہ کے ہی فیصلے کرنے چاہیے, مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو بچی کچی حیثیت تھی عدالتوں کی, کیا وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے؟ اس کی کچھ مثالیں بھی پیش کریں گے. سب سے پہلے اصغر بھی آپ سے سوال کرتے ہیں, کچھ دن پہلے ایک بڑا ہائی پروفائل کیس آیا جو کہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس وقت بھی ڈسکس ہو رہا ہے, جو خاص طور پر سندھ پبلک سروس کمیشن والا. اس میں عدالت نے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی عینی بینچ ہے, انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ امتحانات کے نتائج اور ان کے پرچے چیک کرنے کے بھی احکامات دیے گئے. ایڈوکیٹ جنرل ان کو منع کرتے رہے کہ آپ کے پاس جو درخواست آئی ہے وہیں تک رہ کے اختیارات استعمال کریں, سو موٹو ایکشن نہ لیں. ایک تو اس طرح کے آرڈر, اور اس کے علاوہ جو عدالتیں اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی تجاوزات تھیں یا آپریشن سے اس طرح کے آرڈرز یا دوسرے بھی جو آرڈر سمجھتی تھی عدالت دے دیتی تھی, تو کیا وفاقی آئینی عدالت کے بعد وہ سب بھی ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں, پہلے شاید ہمیں وفاقی آئینی عدالت کے اپنا وجود اور اس کی جوریسڈکشن کا اندازہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وجود میں آئی. اور یہ جو عدالت وجود میں آئی ہے آئینی بینچ, یہ آئی ہے موجودہ اسمبلی کے, جسے ہم ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں, یہ جو فارم 47 کے تحت جو اسمبلی وجود میں آئی ہے, تو وہ ٹارگیٹ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ یہ کام کیا گیا تھا. اور یہ آئینی عدالتیں, آئینی بینچ جو بنائے گئے ہیں, وہ اسی کے لیے, وہ ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی. اور یہاں پر جو لوگ بنائے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں جو بینچز ہیں, اور جیسا آپ نے پبلک سروس کمیشن کا کہا ہے, یہ آئینی بینچز یہ اسی پرپز کو پورا کر رہے ہیں. یہ خود کے ایک تو بہت طور پہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے آرڈرز کو, اپنے ادارے کو ریفارم کر رہے ہیں اور کرٹیل کر رہے ہیں, لیکن اس خوشنما الفاظوں کے پیچھے عموماً عوام کو انصاف کی رسائی میں رکاوٹیں ڈالنا ہے. جس طریقے سے لوگ بہت آسانی سے ہائی کورٹ میں آ جاتے تھے کسی بھی گریوانس کے خلاف, کسی بھی شکایت کے خلاف, کہ بیوروکریسی اور افسران جو یا اور یہاں پر جو موجود سسٹم ہے خصوصاً سندھ میں, اس کے خلاف لوگ جو عدالتوں سے رجوع کرتے تھے, اس کا دروازہ بہت نیرو کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں اور وکلا ان کی داد رسی کر سکیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن میں, بلکہ بیرسٹر صلاح الدین نے تبصرہ کیا تھا کہ جب یہاں پر ججز کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ ججز منتخب ہو گئے, فارم 47 کے تحت ججز منتخب ہو گئے. تو اس طریقے سے عدالتوں کے وجود پر ایک یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کی افادیت کیا رہ گئی ہے, اور وہ جو بنیادی حقوق سے متعلق آئینی شقیں تھیں ان کی بہت محدود تشریح کی جا رہی ہے آئینی بینچز کے تحت اور وفاقی آئینی عدالت کے تحت. تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے, اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین نے دیے ہوئے تھے وہ بہت محدود کیے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے حفیظ پیرزادہ صاحب کو سنا تھا جب آرٹیکل 199 کی تعریف کی جا رہی تھی, تو اس کو متعین انہوں نے بلیک لا ڈکشنری سے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 199 جس کے تحت ہائی کورٹ کام کرتی ہے, سپریم کورٹ نہیں, ہائی کورٹ کام کرتی ہے, وہ ہر وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے جو خلاف عقل نہ ہو, جو سینس لیس نہ ہو. تو عدالتوں کے اختیارات اتنے وسیع ہیں, اب انہیں کسی پیرائے میں لے کر آنا, انہیں تنگ کرنا, یہ جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. کیونکہ یہاں لوگ وہی آتے ہیں آئین کے تحت جب قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں مختلف ادارے, اور وہ عوام کی داد رسی میں جب ادارے ناکام ہو جاتے ہیں, وہ انسٹیٹیوشن جنہیں قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے, تو لوگ یہاں پر عدالتوں میں آتے ہیں. تو اس لیے عدالتوں کو ایکٹیو
रोल अदा करना पड़ता है, यही वजूहत। अच्छा, ये अमीन, चूंकि आज खास तौर पर गुज़श्ता रोज़ से जिस तरह की वफाकी आईनी अदालत का जो ऑर्डर है वो पब्लिक हुआ, जिसके तहत ये करार दिया जा रहा है कि नस्ला टावर से मुताल्लिक जो उसको मस्मार करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया है, तो क्या वो अदालत के उस ऑर्डर का हिस्सा है या नहीं है, या फिर वफाकी आईनी अदालत का जो ऑर्डर है वो माजी के फैसलों से मुताल्लिक है, सिंध हाई कोर्ट के नस्ला टावर से मुताल्लिक नहीं, और नस्ला टावर की अपनी ज़मीन की और मुतासरीन को मुआवजा देने की जो है स्टेटस है, इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? देखिए, शायद ये ऑर्डर हमने भी पढ़ा है और इसमें हमें नस्ला टावर की जो मसमारी के ऑर्डर्स थे उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। उस पूरे ऑर्डर्स में नस्ला टावर का कोई जिक्र नहीं है। इसमें जो एक दो ऑर्डर्स जो रिकॉल किए गए हैं वो ऑर्डर्स जो हैं वो एक ऑर्डर है इस 21/12/2018 का, और दूसरा ऑर्डर जो है वो 22/1 यानी कि 22 जनवरी 2019 का है। जबकि नस्ला टावर की मसमारी के जो ऑर्डर्स हैं वो सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए, यानी कि इस ऑर्डर से ये बात तो वाज़ेह है कि इस ऑर्डर का नस्ला टावर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जहाँ तक ये ऑर्डर पढ़ा है इसमें देखा है ना ही उसका कोई जिक्र है ना ही कोई उसका हवाला दिया गया है। ताहम अब ये कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर्स की बुनियाद पर नस्ला टावर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी, यानी कि अब अगर आप अपनी तरफ से कोई तशरीह करना चाहें तो कर लें इसमें। ताहम ये जो ऑर्डर्स हमारे सामने आया है इसमें कहीं नस्ला टावर का जिक्र नहीं है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम जो उस वक्त कार्रवाई हुई थी उस हवाले से अभी भी ये जैसा कि आपने देखा कि मुकदमा भी दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे मुआवजा देने के हवाले से। जो प्लाट का ऑक्शन है वो भी इश्ताहारात दिए गए लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। और जो कार्रवाई हुई सूबाई एंटी करप्शन में जो साबिक DG SBC है मंजूर कादिर काका समेत जो दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, लेकिन उसमें उसका नतीजा क्या निकला? उसमें तमाम लोग जो है वो बाइज्जत बरी हो गए और अब मुतासरीन जो है वो अभी तक दर बदर है, मुआवजा नहीं मिला, प्लॉट कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जो एक्स्ट्रा लैंड जिसका तनाज़ा था वो भी अभी सुना है कि वो PCHS सोसाइटी जो है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोई वो प्लॉट ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जो आज ये एक इशू सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसने ये अहकामात जो है वो वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी तक हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया इस ऑर्डर में। तो हम अब एक दूसरा जो वर्जन आया वो ये है कि जिसकी वजह से वो बुनियादी ऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ये तमाम मामला सामने आया था वो वापस ले लिए गए, लेकिन इसमें नस्ला टावर की मसमारी के अहकामात तो शामिल नहीं है जो वापस लिए गए थे। अगर ले भी लिए जाते हैं तो अब उन मुतासरीन के क्या इन दुखों का मुदावा हो सकेगा? क्या वो दोबारा मिला मुआवजा? और प्लाट का स्टेटस किसके पास है अभी? किन की कस्टडी में प्लाट? वो ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट की तहवील में है प्लॉट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये प्लॉट जो है वो ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट के पास है, जिन्हें ये ऑर्डर्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ऑफिशियल असाइनी जो है इस प्लॉट का ऑक्शन करेंगे और इससे जो आमदनी होगी, जो पैसा मिलेगा वो मुतासरीन में जो है वो तकसीम किया जाएगा। लेकिन वो प्लॉट अभी तक जो है वो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसमें इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं और जिसकी वजह से कोई भी जो ख़रीदार है वो अभी तक सामने नहीं है। हमारा 2-3 और भी लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि एक तो ये मुख्तलिफ टुकड़े जो है वो है, एक 780 गज़ का है, फिर कोई 86 गज़ है और इसी तरह 135 मुख्तलिफ टुकड़े हैं। इसकी वजह से अगर इनको एक मर्ज कर लिया जाए तो शायद कोई ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मौजूदा स्टेटस जो है वो इस हालत में कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो प्लॉट अभी तक फ़रोख्त नहीं हो सका है और मुतासरीन अभी तक जो है वो मुआवजे से महरूम है। और अब आज एक नया मैं कहूँगा कि एक शोशा छोड़ा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, क्योंकि 2-3 बार इशारात दिए गए सिंध हाई कोर्ट की ऑफिशियल असाइनी की तरफ से, लेकिन वो तैयारियां की गई, कुर्सियां लगाई गई, लेकिन कोई खरीदने के लिए आया नहीं है। तो अब चूंकि ये कहा जा रहा है ना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया था,
تو کیا سپریم کورٹ, چونکہ یہ بھی عدالت نے, وفاقی آئینی عدالت کا یہ بھی کہنا ہے اپنے آرڈر میں کہ جو گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرے, عدالت ان کو پابند کر سکتی ہے, وہ اپنے اختیارات استعمال کریں, براہ راست سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کوئی ایسی عدالت کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتی. تو کیا نسلہ ٹاور کی اگر ہم بات کر لیں تو وفاقی سپریم کورٹ نے کیا سندھ حکومت کو یا متعلقہ کمشنر, ڈی سیز وغیرہ ان کو احکامات نہیں دیے تھے اس دوران کہ ان کو مسمار کریں, یا ڈائریکٹ ہی مسماری کا آرڈر دے دیا تھا؟ دیکھیے شاید صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جیسے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا کیس آیا تھا تو ہم نے کہا تھا اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے, پہلے بغیر ریزن کے کوئی فیصلہ جاری کر دینا, پھر شارٹ فیصلہ, اور اسی طریقے سے آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کراچی میں 12 مئی ایک دہشت کا نام ہے, تو یہ جو فیصلہ ہے وفاقی آئینی عدالت کا یہ 12 مئی 2026 کا ہے. 12 مئی, پھر 12 جون, پھر 12 جولائی, اور آج ہم 10 جولائی میں ہے. تقریباً 60 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں, اور یہ اچانک جو میڈیا پر اس کو ہائی لائٹ کروایا گیا ہے کچھ حلقوں کی وجہ سے, کچھ سرکل کی جانب سے اس کو لایا گیا ہے, تو یہ کچھ مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے. اس کا ایک کوئی ایجنڈا ہے جس کے بارے میں ہم ابھی نہیں جانتے لیکن کیا ہے, لیکن یہ عدالتوں کو کرٹیل کر کے مختلف حکومتوں کو اور اداروں کو زیادہ پاورفل کر رہا ہے. یہاں پر جو سسٹم سندھ کا ہے, بی آر ٹی نہیں بن رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یونیورسٹی روڈ نہیں بنا رہا ہے, یہاں کی حکومتیں ناکام ہے, پورا سسٹم ناکام ہے. اسی طریقے سے اس وقت سپریم کورٹ نے جو گلزار صاحب کے وقت میں کیا تھا, انہوں نے پورا پروسیس مکمل کیا تھا کہ قانون کے مطابق کارروائی کر کے رپورٹ جمع کرائیں, لیکن وہ ادارے جو تھے سندھ حکومت کے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے سپریم کورٹ کو یا گلزار صاحب کو کہنا پڑا تھا کہ خواہ بم مار کے تباہ کرنا پڑے تو اس کو توڑ کر آئیں تاکہ قانون کی بالادستی ہو. چونکہ جب کراچی یا سندھ کے ادارے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, عدالتیں خود یہ کام نہیں کر رہی ہیں. یہ 2013 میں انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے, بالکل اصغر بھائی, یہ جو کاروائی ہوئی تھی یہ ایس بی سی اے کی رپورٹ کی بنیاد پہ ہی کاروائی ہوئی تھی. کوئی سپریم کورٹ میں اس نے اپنی طرف سے تو جسٹس گلزار احمد نے جو ہے وہ رپورٹ تیار نہیں کی تھی, قانونی بھی قرار نہیں دیا تھا. بالکل, جو رپورٹس عدالت کے سامنے آئی تھی اس رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی آرڈرز ہوئے ہوں گے. بڑے معروف وکلا اس میں نسلہ ٹاور کی طرف سے بھی پیش ہو رہے تھے, اور آپ نے دیکھا پوری پروسیڈنگ شاید آپ نے بھی کور کی ہے, ہمارے حکومت پوری انوالو تھی اس میں. بالکل, تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو تھے اگر ان کو اب سمجھا جا رہا ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں عدالتوں کو اب یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا, تو پھر یہ ماضی کے فیصلے جو ہیں وہ سارے کے سارے اگر غلط ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اب کوئی سسٹم کو بالکل. اور اگر یہ وفاقی آئینی عدالتوں کی طرح اگر صوبائی وفاقی عدالتوں کے علاوہ جو صوبوں میں آئینی بینچز بنائے گئے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ آئینی بینچز کہاں بنے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کون سے لوگ عدالتوں سے پریشان تھے. صرف اور صرف صوبہ سندھ میں یہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بنی ہیں, باقی کیا ملک کے دیگر صوبے کیا پاکستان میں نہیں آتے ہیں, کیا وہاں پہ یہ آئینی عدالتیں نہیں بننی چاہیے تھی؟ کس طرح ابھی آپ نے اصغر بھائی گزشتہ ہفتے دیکھا کہ پیٹرولیم پرائز کے حوالے سے جو ایک پٹیشن آئی تھی تو آئینی بینچ نے اس پہ کیا آرڈر کیے, کیا ایک شہری کا حق متاثر ہو رہا ہے, اس کی کمائی جا رہی ہے, لوٹ رہی ہے, اسے ٹرانسپیرنسی طور پر نہیں بتایا جا رہا ہے کتنے کا پیٹرول آ رہا ہے, کیا دیا. اور یہاں ہمارے آئینی بینچ نے کہا کہ ہم پالیسی میں اور ایگزیکٹو میں مداخلت نہیں کر سکتے. لوگ مر رہے ہیں اور زندگی کا حق ہے, یہ سب سے پہلے اس حق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, چھینا جا رہا ہے. کمانے کا حق ہے ہمیں, حلال کمائی کو, لیکن وہ چھینا جا رہا ہے اور عدالتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے یہاں پر. اچھا, اگر سندھ کے ادارے کام کر رہے ہوتے تو تجوری ہائٹس کو بھی سپریم کورٹ کو گرانا پڑتا. آج نسلہ ٹاور کا جو نام لیا جا رہا ہے, تجوری ہائٹس میں ایک گورنر صاحب کا بھی نام آتا تھا نا, ان کے عزیزوں کا تھا. اس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ سرکاری حکومت کے جو لوگ ہیں, 18 سال سے جو رجیم یہاں سندھ میں کام کر رہا ہے, اس کے نمائندہ سینیٹر جو وکیل بھی ہیں, ان کا حق ہے وہ آئے, وہ بیرسٹر پیش ہوتے ہیں, وہ وکیل پیش آتے ہیں, ساری سندھ حکومت کی رپورٹ ان کے فیور میں آتی ہے. بالکل, وہ کروڑوں روپے ڈن فیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر, جو ہے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. اس سسٹم کو بچانے کے لیے یہاں پر ہماری یہ جو عدالتوں کو اعلیٰ کار بنایا جا رہا ہے, ججز کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جائے گا, پھر اسمبلیاں بدل جائیں گی, لیکن موم کی ناک نہ بنایا جائے قانون کو. جو پیچھے سے ایک جن بنیادوں پر چل کر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان بنیادوں کو قائم رکھا جائے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نہیں کیا ایکٹیویزم, انڈین سپریم کورٹ نے 2011 میں 2013 میں وہ جو تھے دوسرے کیسز میں جو آئے ہیں متعدد کیسوں میں,
वहां से उन्होंने ये फैसले लिए और वो नज़ीर मिली है, तो उन्होंने बरह रास्त काम किया है कि हुकूमत को बाईपास करके काम किया जाए, क्योंकि हुकूमत काम करने के लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी यही सूरत हाल है। ये एक और 12 मई हुआ है, ये जो ये फैसला है वफाकी आईनी और अदालत इस का। ऑर्डर को जिस तरह एक 2-3 महीने के बाद जिस तरह मंजर आम पे लाया गया है, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा ही नजर आता है कि ऐसे वक्त में, और उसकी जो है वो अपनी तरफ से ही तशरीह की जा रही है कि इन ऑर्डर्स की बुनियाद पर जी नस्ला टावर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि नस्ला टावर का जजमेंट जो है 2021 सितंबर 2021 में है। जो 2 ऑर्डर रिकॉल किए गए हैं, एक बात बताएं, आप जैसे बता रहे हैं 2016, 2017, 2019 की ये अपीलें हैं, ठीक है। 2021 में नस्ला टावर गिराया गया। इन 2 सालों में इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं किया? जो कोई भी बच जाता है, ये जल्दी फैसले क्यों नहीं करते? अब जो वफाकी आईनी अदालत में जो जजेस हैं, जो उसके सुप्रीम जज लगे, वो उनमें से कोई इस्तीफा क्यों नहीं देता कि डिले ऑफ जस्टिस की बुनियाद पर मेरा ज़मीर जागर है और मैं लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सका। 2016 तक की अपीलों पे फैसला आप 2026 पर दे रहे हैं, तो ये इनको कभी शर्म नहीं है इस मामले में? इन्हीं मकासद के लिए मेरे ख्याल में ये आईनी अदालतें जो हैं वो बनाई गई थी कि जी फौरी इंसाफ की फराहमी होगी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सियासी मुकदमात में उलझी हुई है, लिहाजा लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो लिहाजा हम वफाकी आईनी अदालतें बनेंगी और उसमें जो इंसाफ की फराहमी है वो उसका बोलबाला होगा। और आज जैसे कि आपने कहा कि इतने साल लग गए इन अपीलों को निपटाते हुए, अब देखते हैं कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट अपने कौन कौन से जो पुराने फैसले हैं वो वापस लेती है। और आज देखते हैं कि नस्ला टावर भी माशाल्लाह से जो कह दिया गया है कि जी वो अहकामात वापस ले लिए गए, यानी कि आप बिल्डिंग बना के भी दें, फिर जिन्होंने वापस लिए हैं वो फिर बना के भी देनी चाहिए, ये भी ऑर्डर्स करने चाहिए थे। इसकी भी तो कोई तशरीह होनी चाहिए थी कि भाई वो जो गिरा दिया गया है, लोगों की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, उसका क्या होगा, कौन वापस दिलाएगा उनको? अगर वो गलत था तो फिर उन जिम्मेदारों का भी तयन किया जाए, जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बारे में 2 लाइनें लिख दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। चलें, वैसे देखा जाए जैसे आपने कहा कि ना आवाम की रिलीफ, तो मुझे लगता है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए तो नहीं, वैसे वफाकी आईनी अदालत या आईनी अदालतें जो हैं वो हुकूमतों को रिलीफ देने के लिए रखी गई हैं। तो बाकी आपने एक बड़ी वो भी बात की कि जजेस को खुद इस बात का तयन करना चाहिए, गिरबान में झांकना चाहिए कि इतनी ताख़ीर हमारे फैसलों में हो क्यों रही है, जिसकी वजह से लोग रुल जाते, नस्लें तबाह हो जाती है। चलिए सर, आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।